نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. آئیے سب سے پہلے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس پر کچھ عرض گزار ہونے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، قیامت کے روز شفاعت فرمانے والے آقا، شافی محشر، نور مجسم، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پانے میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا دور فتنہ و فساد اور طرح طرح کی تباہی اور بربادی کا دور ہے۔ آج کے انسانوں میں کون سی برائی ہے جو نظر نہیں آتی؟ آج کا مسلمان قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، بہرحال گناہ ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف شراب و کباب، قتل و زنا، ترک صوم و صلاۃ ہی صرف گناہ نہیں، بلکہ بعض گناہ تو ایسے بھی ہے کہ بہت سے لوگ تو اس گناہ کو نہیں جانتے، اور اگر سمجھتے بھی ہے تو کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مشغول نظر آتے ہیں۔ وہ گناہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی وہ بلا ہے، ایسی خطرناک آگ ہے جس کا گھر اور خاندان کا خاندان جل رہا ہے، جس میں گھر کا گھر اور خاندان کا خاندان جل رہا ہے۔ میرے سنی بھائیوں، بدگمانی بہت ہی بدترین بیماری ہے جو دل و دماغ کو بیمار بنا دیتی ہے۔ پھر انسان کسی کے لیے برا سوچتا رہتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے نظر آتے ہیں، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مجرم و گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ غور سے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندوں میں سے ہیں، یعنی اولیاء کی جماعت میں سے، جلیل قدر اولیاء اللہ میں سے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو دریا کے کنارے ایک عورت کو کچھ کھلا اور پلا رہا تھا۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا اور یہ سمجھا کہ یہ نوجوان کسی غیر عورت کے ساتھ ساحل دریا گناہ کر رہا ہے اور شراب و کباب میں مشغول ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا، دریا میں ایک کشتی ہے جو آ رہی ہے۔ ساحل سے پہلے ہی کشتی غرق آب ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار تھے، سب ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ تھا جلدی سے دریا میں کود کر 3 لوگوں کی جان بچا لی، اور ابھی 2 لوگ پانی میں غوطہ کھا رہے تھے۔ وہ نوجوان حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے فضیل، تم تو نیک اور پارسا ہو
اور میں تو ایک گنہگار اور خطا کار ہوں۔ میں نے 3 بندوں کی جان بچائی اور تم 2 کی جان بچا لو۔ پھر جلدی سے وہ نوجوان دریا میں جا کر ان 2 لوگوں کو بھی بچا کر باہر نکالا۔ اب حضرت فضیل سمجھے کہ جس کو میں نے شرابی اور گنہگار گمان کیا تھا وہ تو اللہ کا نیک بندہ اور مقبول بندہ ہے۔ اس مقبول شخص نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فضیل، میرے لیے آپ کے دل میں جو بدگمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیجئے، میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ اے فضیل، میں حج بیت اللہ کے لیے اپنی والد محترمہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ میری والد ماجدہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو اپنے گود میں بٹھا کر کھلا اور پلا رہا تھا۔ یہ میری ماں ہے، کوئی غیر عورت نہیں۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی شخص کسی خاتون کے سے بات کر رہا ہے، پہلے تحقیقات معلومات کر دے کہ اس کی ماں ہے، کہ اس کی بیوی ہے، کہ اس کی بہن ہے، بعد میں اس پہ حکم لگایا کہ ارے یہ فلاں عورت سے بات کر رہا تھا، فلاں سے ایسا کر رہا تھا۔ نہیں میرے دوستو، پہلے پوری جانکاری تحقیق کر لے، بس خالی دیکھ کر حکم نہیں لگا دے، یہ بدگمانی بھی ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا، بدگمانی بہت ہی بڑی بدی اور سخت تری گناہ ہے اور شیطان کا بڑا پھندہ ہے، جس سے شیطان 2 دلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کو محبت سے دور، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بلا اور مصیبت سے بچانے والے مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی دشمن سمجھ لینا اور شک کی نظر سے اس کو دیکھنے لگ جانا اور خواہ مخواہ اس طرح کی سوچ بنا لینا کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، ہم کوئی جن بھوت لگ گیا، ہم کو کوئی جین بھوت لگ گیا، اور جھوٹے بابا حضرات تو 2 قدم بڑھ کر ایسے وہمی باتوں کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ امان میں رکھے، بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے ایک ساحل کو دیکھا جو تندرست اور موٹا تگڑا تھا۔ آپ نے دل میں اس کے متعلق یہ خیال کیا، یہ شخص اتنا تندرست اور موٹا اور تگڑا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، یہ شخص کیسا برا آدمی۔ رات کو جب آپ سوئے تو خواب میں کوئی شخص ان کے لیے مردار کا گوشت لایا۔ فرمایا، یہ تو مردار کا گوشت ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کی تحقیر و ذلیل جان کر مردار کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خواب سے بیدار ہوئے، اس اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑے۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص فلاں محلے میں رہتے، چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے اور جب سامنے ہوئے تو اس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھتے ہی یہ آیت کی کریمہ پڑھی، هو الذی یتقبل من عبادہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو اب پتہ چلا کہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں بلکہ مرد خدا یعنی اللہ والا ہے، اہل اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی اللہ تعالیٰ کی ولی، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت جنید بغدادی تھے جو معافی کے لیے اس شخص کے مکان تلاش کرتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس پہنچ کر معافی کے طلبگار ہوئے، اللہ والے کی دعا لے کر واپس لوٹے۔ ایک ہم ہے جو دن بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کی حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھتے، ان کے حوالے سے بدگمانی میں مبتلا ہوتے نظر آتے، مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں، بلکہ حال یہ کہ اس بری عادت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ولا تجسسوا، یعنی عیب نہ تلاش کرو۔ کسی مسلمان بھائی میں عیب و کمزوری تلاش کرنا اسلام نے منع فرمایا۔ ہم اسلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے مگر اسلام پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوتے، بلکہ اسلام پردہ پوشی اور بھائی کے عیب کو چھپانے کا حکم دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیب کو تلاش نہ کرو، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے کہ میں بچپن میں بہت عبادت کرتا تھا، تہجد گزار تھا۔ ایک رات اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، پوری رات نہ سویا۔ لوگوں کی ایک جماعت ہمارے قریب سو رہی تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا، یہ لوگ کیسے ہیں جو اٹھ کر 2 رکعت نفل نہیں ادا کر سکتے، غفلت کی نیند سو رہے، گویا مر گئے۔ میرے والد محترم نے فرمایا، اے بیٹا سعدی، اگر تو رات بھر جاگ کر عبادت نہ کرتا اور رات بھر سویا رہتا تو اس عیب جوئی سے بہتر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو۔ امام محمد غزالی فرماتے، جو لوگ حدیث بیان کرتے، امام محمد غزالی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوسرے کی ہنسی اڑاتے ان کے لیے بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں داخل ہونا چاہیں گے مگر ان پر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا دروازہ دوسرا دروازہ کھولا جائے گا مگر وہ لوگ جب اس کے قریب پہنچیں گے وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کو بار بار بلایا جائے گا، وہ ہر بار ان کے لیے جنت کا دروازہ بند ملے گا، گویا ان کو دوسری کی ہنسی اڑانے کی سزا دی جائیں گی جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ کرتے تھے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ غرور تکبر کی برائی میں بری طرح مبتلا تھے۔ مال و دولت، سیم و زر، رنگ و نسل اور برتری وہ بڑائی کا معیار تھا۔ انسانی شرافت، اخلاق کی برتری کی کوئی قدر قیمت نہ تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو درس یہ دیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد، تم میں عزت اور بزرگی والا وہ ہے جس کے اعمال اچھے اور نیک ہیں، پرہیزگار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا کہ ہم کسی پر غصہ کرنا اور اس کو نیچا دکھانا اپنی شان اور کمال سمجھتے، جبکہ غصہ نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا، اس کے تمام عیوبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر الاصل، یعنی غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا پھل ہے، وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ امام محمد غزالی لکھتے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک فرشتے سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا علم بتائے جس سے میرا ایمان اور یقین زیادہ مضبوط ہو جائے۔ فرشتے نے کہا، غصہ نہ کرے، کیونکہ شیطان اس وقت انسان پر قابو پا لیتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا، لہٰذا غصہ پی جایا کرے۔ غصہ کرنا حرام اور غصہ کرنا ایمان کی کرنا ایمان کی علامت میں بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے، جس کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جس میں غصہ اور غیرت کی قوت بالکل نہ، وہ بالکل ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ صحابہ کفار پر سخت
اور آپس میں نرم دلے۔ ایمان اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام غصہ سختی کرتے تھے، مگر ان پر جو اللہ رسول کے مخالف و دشمن ہے، یعنی رسول کے دشمن گستاخ رسول پر غصہ کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام آپس میں وفاداری، بھائی چارگی، محبت کا مظاہرہ کرتے تھے، بھائی چارگی اختیار کرتے آپس میں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔